السلام علیکم، قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے مزدور کی شرعی حیثیت کے بارے میں۔ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں وہ واحد مذہب ہے جس نے کسب حلال کے لیے محنت کو نہ صرف عظمت بخشی بلکہ محنت کشوں کے حقوق متعین کیے۔ ہر شخص ہر حلال اور جائز پیشہ اختیار کر سکتا ہے۔ پیشوں کے انتخاب میں کوئی پابندی نہیں سوائے ان کے جو شرعی طور پر ممنوع ہوں۔ ہر وہ شخص جو شرعی حدود میں رہ کر محنت کرتا ہے، اسلام اسے عظمت عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حلال طریقے سے روزی کمانے کی بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، سنن ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حلال روزی کی تلاش میں محنت و کاوش کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے ایک سال امام عادل کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق چھوٹے بچوں، ماں باپ اور خود اپنی کفالت کے لیے دوڑ دھوپ سعی کرنا اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق سب سے پاکیزہ عمل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، سب سے حلال رزق وہ ہے جس میں دونوں پاؤں چلیں، ہاتھ کام کریں اور پیشانی عرق آلود ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روشن اور واضح ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مزدوروں کو ایک انتہائی اونچا اور افضل مقام حاصل ہے، جس کی حیثیت معاشرے کے دیگر پیشوں سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں، مالکوں اور کام کرانے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ مزدور لوگ بھی تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس کے ماتحت اس کے مزدور بھائی کو رکھا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اس کو کسی ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس کے لیے دشوار گزار ہو، اور اگر ایسے کام کی ذمہ داری سونپ بھی دے تو پھر اس کی مدد کرے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں دو قسم کی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے خادموں اور ملازموں کو بھائی کا درجہ دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ ان کو ایسی اجرت دی جائے کہ وہ قریب قریب آجر کے معیار زندگی پر زندگی گزار سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس ہدایت پر مکمل عمل کرتے تھے۔ یہ حضرات اپنے خادموں اور غلاموں کو وہی کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے، اور ان کو وہی پہناتے تھے جو خود پہنتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام ایک ہی قسم کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ چادر بھی خود اوڑھ لیں تاکہ اس کا جوڑا ہو جائے اور غلام کو کوئی اور چادر دے دیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے انکار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ جو خود پہنو وہی غلام کو پہناؤ، صحیح بخاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزدوروں اور ملازموں کی اجرت اس قدر ہونی چاہیے کہ کم از کم خوراک اور پوشاک کے معاملے میں ان کا معیار زندگی مالکوں اور آقاؤں کے قریب قریب ہو۔ دوسرے یہ کہ اجرت کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ مزدور و خادم اہل و عیال کی اچھی طرح پرورش کر سکے اور ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکے۔ اجرت کے سلسلے میں اس اصولی ہدایت کے بعد اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس کی مقدار پہلے ہی واضح کر دی جائے تاکہ ابہام اور شک شبہ باقی نہ رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کسی مزدور سے کام لینے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کی اجرت واضح طور پر طے نہ کر دی جائے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کسی آدمی سے کوئی مزدوری کرواتے تو اس کو اس کی مزدوری کم نہ دیتے تھے۔ صحیح بخاری۔ ایک حدیث میں آتا ہے، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں فریق ہوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے اور اس سے پورا کام لے اور اجرت نہ دے۔ صحیح بخاری۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ مزدور کی اجرت فوراً ادا کی جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ سنن ابن ماجہ۔ مزدوری پیشہ پیغمبری۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سارے پیغمبر اپنے اپنے دور میں مزدور رہے ہیں، یہ حقیر پیشہ نہیں ہے، انبیاء کا پیشہ ہے۔ فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں اور پھر وہاں سے رشتہ بھی مل گیا تھا۔ انہوں نے جو 8 یا 10 سال خدمت کی اور بکریاں چرائی، یہ مزدوری تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر پیغمبر نے مزدوری کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں کئی سال مکہ میں فلاں قبیلے کے بکریاں چند پیسوں کے عوض چراتا رہا ہوں۔ گویا فرمایا یہ کوئی حقارت والا کام نہیں ہے، عزت والا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کا سردار ہو کر مزدوری کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہو کر مزدوری کرتے رہے ہیں۔ وہ زرہیں بناتے تھے اور زرہوں کی کمائی پر گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ شاہی خزانے سے لینا ان کا حق تھا، لیکن وہ اس سے نہیں لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بطور خاص ان کو ایک ہنر سکھایا تھا۔ ہم نے داؤد کو زرہیں بنانا سکھایا تھا۔ زرہیں بنا کر بیچتے تھے اور گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے بڑے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام مزدوری کرتے رہے، جبکہ مسلمانوں کے بڑے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو دوسرے دن کپڑوں کی گٹھڑی سر پر اٹھائی اور بیچنے بازار چل دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیری لگایا کرتے تھے، کپڑا بنتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا، حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کام پر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ کام پر جائیں گے تو پیچھے مقدمے کون سنے گا؟ کسی ملک کا سفیر آ جائے تو وہ کس سے ملے گا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں کام نہ کروں گا تو شام کو بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ حضرت کہ اگر خلیفۃ المسلمین محنت و مزدوری کا کام کریں گے تو حکومت کے کام کون کرے گا؟ اور اگر آپ حکومتی کاموں کے لیے یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ شام کو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ جب ہمارا کام کریں گے، امت کا کام کریں گے، تو ہم امت کے خزانے بیت المال میں سے انہیں تنخواہ دے دیا کریں گے۔ اس کو ملازمت کہتے ہیں۔ اس سے حکمران کی تنخواہ طے ہو گئی۔ گویا انبیاء بھی مزدوری کرتے رہے ہیں، خلفاء بھی مزدوری کرتے رہے ہیں، اور ہندوستان کے مغل بادشاہوں میں سب سے بڑے بادشاہ اورنگزیب گزرے ہیں، جنہوں نے 50 سال حکومت کی۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، افغانستان اور چین کا مغربی حصہ ان کے زیر نگیں رہا۔ اگرچہ شاہی خزانہ تھا، مغلوں کے پاس بہت بڑی دولت تھی، لیکن اورنگزیب خود 2 کام کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک لکھتے تھے اور اس کا معاوضہ لیتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم کا نسخہ لندن کے میوزیم میں موجود ہے، بڑا خوبصورت لکھتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کرتے کہ ٹوپیاں بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ گویا مزدوری کوئی حقارت کا کام نہیں ہے، یہ نبیوں، بادشاہوں اور خلفاء کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ مزدور سے کام لو، لیکن اس پر سختی، ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اس زمانے میں مزدور زیادہ تر غلام ہوتے تھے، مزدور بھی ماتحت سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ میری ایک لونڈی بکریاں چرا رہی تھی کہ کچھ دیر وہ بے پرواہ ہو گئی اور اس کی بے پرواہی سے بھیڑیا آیا اور ایک بکری لے گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں لونڈی کے پاس گیا اور غصے میں اسے زور سے تھپڑ مارا اور کہا، بے پرواہ بیٹھی ہوئی ہو، بھیڑیا بکری لے گیا ہے۔ جب زور سے تھپڑ مارا تو پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود، اس کو تھپڑ مارنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم سے طاقتور بھی کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
نیچے والے پر ظلم کرتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے۔ ذرا غور کریں کہ انہوں نے تھپڑ کس کو مارا تھا؟ نوکرانی کو، اور بے قصور بھی نہیں مارا بلکہ غلطی کرنے پر مارا تھا۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ کیوں مارا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈانٹا تو ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی اس غلطی کے کفارے میں اس لونڈی کو آزاد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ اس تھپڑ کا صلہ یہی تھا کہ تم اسے آزاد کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور ہمدردی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، ثابت ہوا کہ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو مزدور کو اعلیٰ رتبہ اور عظمت عطا کرتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، جانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم۔